بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ شاید ہماری غلطی تھی کہ ہم نے عورت کو استعمال کیا اور اس امید پر بیٹھ گئے کہ صلاح الدین ایوبی گھر بیٹھے مر جائے گا۔ بطریق اعظم جو وہاں موجود تھا بولا، ہماری کوئی قربانی ضائع نہیں ہوئی۔ آپ کی یہ سوچ غلط ہے کہ دو مذہبوں کی جنگ صرف فوجیں لڑا کرتی ہیں۔ اپنے مذہب کے فروغ اور دشمن مذہب کی تباہی کے لیے بے شک تلوار ضروری ہے، لیکن دشمن کے ذہن اور اس کی روح کو گمراہ کرنے کے لیے یہ طریقے ضروری تھے جن کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانیاں ضائع ہوئیں۔ ہم اپنی ان بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے غیر معمولی حسن کی بدولت بڑے اونچے درجے کے حاکموں کی بیویاں بننا اور شاہانہ زندگی گزارنی تھی، مگر انہوں نے اپنا آپ اور اپنا مستقبل صلیب پر قربان کر دیا، اور وہ مسلمانوں کے حرموں اور درباروں میں ذلیل و خوار ہوئیں۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی انہوں نے کرائی۔ مسلمان حکمرانوں کے ایمان ان لڑکیوں نے خریدے۔ ایک ہی حکمران کے اہم حاکموں میں رقابت پیدا کر کے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ صلیب کے جرنیلوں، یہ مت بھولو کہ دشمن کو مارنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس میں ذہنی عیاشی اور جنسی جذبات پرستی پیدا کر دو، اسے راگ رنگ اور جھوٹی لذتوں کا عادی بنا دو، اس کے حکمرانوں کو تخت و تاج اور زر و جواہرات کی ہوس میں مبتلا کر دو۔ مسلمان دنیا بھر کا مانا ہوا اور دلیر سپاہی ہے۔ جنگی جذبہ اور مذہبی جنگ جہاد کا جتنا جنون مسلمان میں ہے اتنا ہم میں نہیں۔ جتنے اعلیٰ جرنیل مسلمانوں نے پیدا کیے ہیں اتنے ہم نہیں کر سکے۔ یہ ان کی روایت ہے۔ اگر ہم نے ان کے ذہن بدلنے کی کوشش نہ کی تو ان کا جذبہ، مذہبی جنون اور ان کی روایت زندہ رہے گی۔ اگر ان کی روایت زندہ رہی تو صلیب زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اسلام یورپ تک گیا، ہندوستان اور اس سے اوپر چین تک گیا۔ چین کا امیر البحر مسلمان رہا، وہاں کے بعض جرنیل اب بھی مسلمان ہیں۔ ہندوستان کے مشرقی بڑے بڑے جزیروں میں چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہیں عربوں کی یعنی اسلام کی حکمرانی نظر آئے گی۔ آپ یہ طوفان صرف تلوار سے نہیں روک سکتے۔ ہمیں اسلام کے اس مرکز کو جسے مسلمان خانہ کعبہ کہتے ہیں اس پر قبضہ کرنا پڑے گا۔ بیت المقدس پر قبضہ برقرار رکھنا پڑے گا۔ مسلمان حکمران اور بادشاہ جہاں کہیں بھی ہیں انہیں جنگی اور مالی مدد دے کر بیکار کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے حرموں میں اپنی تجربہ کار لڑکیاں اسی طرح داخل کرتے رہیں گے جس طرح عرب کی ریاستوں میں کرتے رہے ہیں۔ ہم نے یہ طریقہ یہودیوں سے سیکھا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی کردار کشی اور مذہبی بیخبری کا نہایت دانشمند منصوبہ بنا رکھا ہے، اور وہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ وقت تیزی سے آ رہا ہے کہ بیت المقدس پر ہمارا مستقل قبضہ ہو جائے گا۔ اس کے ارد گرد دور دور کے علاقے بھی ہمارے قبضے میں ہوں گے۔ مسلمان ریاستوں میں بٹ کر ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اگر دشمن نہ ہوئے تو ان میں اتحاد بھی نہیں ہوگا۔ یہودیوں کے دانشوروں نے صحیح کہا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو بادشاہ سمجھیں گے، لیکن ان کی بادشاہی اور آزادی کی بھاگ دوڑ ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ کام ہم پر چھوڑیں۔ یہ درپردہ اور زمیندوز کام دانشوروں کا اور مذہبی پیشواؤں کا ہے۔ آپ فوجی ہیں، میدان جنگ کی بات کریں۔ آپ کا بڑا ہی خطرناک دشمن بیت المقدس پر آ رہا ہے، آپ اس کو شکست دینے کی سوچیں۔ وہ اتوار کی صبح تھی اور سن 1187 کے ماہ ستمبر کی 20 تاریخ تھی جب سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کن تیز رفتاری سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ ہجری کیلنڈر کے مطابق 15 رجب سن 583 ہجری کا روز تھا۔ صلیبیوں کو سلطان ایوبی کا انتظار تھا، لیکن انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس قدر تیزی سے آئے گا۔ اس نے راستے میں صلیبیوں کی بلندیوں والی قلعہ بندیوں اور پوسٹوں کو نظر انداز بائی پاس کیا اور فوج کو گزار کر لے گیا تھا۔
رات کا وقت تھا۔ قلعہ بندیوں سے صلیبیوں نے بیت المقدس کو قبل از وقت اطلاع دینے کے لیے قاصد روانہ کیے ہوں گے، لیکن کوئی بھی وہاں تک نہ پہنچ سکا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب سلطان ایوبی کے ہر اول دستے شہر تک پہنچے تو اس وقت اوپر دیوار پر 2-4 سنتری کھڑے تھے۔ شہر کے دروازے بند تھے، اندر سے گرجوں کے گھنٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں، نکارے اور بگل بج اٹھے۔ دیوار پر ہر طرف انسانوں کے سر ابھرنے لگے، ان سروں پر فولادی کھودیں تھیں اور کمانیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ان سروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور پھر یوں نظر آنے لگا جیسے دیوار کے اوپر انسانی سروں کی ایک فصیل کھڑی کر دی گئی ہو۔ شہر کے مغرب کی جانب کچھ علاقہ چٹانی تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے خصوصی دستوں کو وہاں خیمہ زن کر دیا اور خود شہر کے ارد گرد یہ دیکھنے کے لیے گھومنے پھرنے لگا کہ دیوار کس جگہ سے کمزور ہے اور نقب کہاں لگائی جا سکتی ہے، یا کہیں سے سرنگ کھودی جا سکتی ہے یا نہیں۔ سلطان ایوبی کے نقب زن جیش جان بازی میں مشہور تھے۔ اسلامی فوج شہر کے ہر طرف موجود تھی، لیکن بڑا اجتماع مغرب کی جانب تھا، جس جانب شہر کی دیوار کے 2 مستحکم برج تھے۔ ان میں دور مار تیر انداز تھے اور وہاں منجنیقیں بھی نصب تھیں۔ سلطان ایوبی شہر کے ارد گرد دیوار کا جائزہ لیتا پھرتا رہا تھا۔ اس دوران مغرب کی جانب والے دستوں کے سالار نے آگ اور پتھر پھینکنے والی منجنیقیں نصب کرنی شروع کر دیں۔ صلیبیوں نے بہادری کا یہ مظاہرہ کیا کہ اپنی دفاعی اسکیم کے مطابق شہر کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اس میں سے زراپوش نائٹ گھوڑوں پر سوار ہاتھوں میں برچیاں تانے سرپٹ گھوڑے دوڑاتے نکلے اور منجنیقیں نصب کرنے والے مجاہدین پر ہلہ بول دیا۔ ان کے پیچھے دروازہ بند کر دیا گیا۔ گھوڑوں کے گھومنے پھرنے کے لیے جگہ کافی تھی۔ نائٹ اہن پوش تھے، اس لیے ان پر تیر کوئی اثر نہیں کرتے تھے۔ ان کا حلہ اس قدر تیز، شدید اور غیر متوقع تھا کہ مجاہدین کو پر اثر مزاحمت کی مہلت نہ ملی۔ ان میں سے کئی نائٹوں کی برچیوں سے زخمی اور شہید ہوئے اور پیچھے آنے والے گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ گھوڑے بگولوں کی طرح آئے تھے، اپنی اڑتی ہوئی گرد میں گھومے اور جب دروازے کے قریب پہنچے تو دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اپنے پیچھے خاک و خون میں تڑپتے کئی ایک مسلمان مہندس منجنیقیں چلانے والے چھوڑ گئے۔ سپاہی انہیں اٹھانے کو دوڑے تو 2-3 نسوانی آوازیں سنائی دیں، پیچھے رہو، یہ ہمارا کام ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت سی لڑکیاں دوڑتی آئیں۔ انہوں نے درختوں کی ٹہنیوں کے بنے ہوئے اسٹریچر اٹھا رکھے تھے۔ بعض لڑکیوں کے کندھوں سے پانی کے چھوٹے مشکیزے لٹک رہے تھے۔ اوپر سے صلیبیوں کے تیر آ رہے تھے، جن سے 2-3 لڑکیاں گر پڑیں۔ بہت سے مسلمان تیر انداز دوڑ کر لڑکیوں اور اوپر سے آنے والے تیروں کے درمیان آ گئے اور انہوں نے برچوں پر تیز تیر اندازی شروع کر دی۔ جو تیر انداز پیچھے تھے انہوں نے بھی برچوں اور دیوار کے اوپر بڑی ہی تیز تیر اندازی شروع کر دی۔ اوپر سے تیروں کا می تھم گیا اور دونوں طرف کے تیروں کے سائے میں لڑکیاں زخمیوں کو اٹھا لائیں اور پیچھے درختوں کے سائے میں لے گئیں۔ اسد الاسدی، جو اس دور کا وقوع نگار تھا، اپنی ایک غیر مطبوعہ تحریر میں لکھتا ہے کہ سپاہی ہر جنگ میں زخمی ہوتے تھے، انہیں اٹھا کر جراحوں کے خیموں تک پہنچا دیا جاتا تھا، مگر انہیں اٹھانے والے انہی کی طرح مرد اور سپاہی ہوتے تھے اور اس معاملے میں کوتاہی بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن بیت المقدس کے محاصرے میں لڑکیوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور جراحوں کے جیش کے ساتھ ان کی مرہم پٹی میں ہاتھ بٹایا اور زخمیوں کے سر اپنی گودیوں میں رکھ کر پانی پلایا تو کئی ایک زخمی جو ہوش میں تھے جوش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور للکارنے لگے، یہ زخم ہمیں لڑنے سے نہیں روک سکتے، اور ایسی آوازیں بھی سنائی دی، ہم بیت المقدس کے اندر جا کر زخموں پر پٹی باندھیں گے۔ اور جب زخمیوں نے دیکھا کہ 3-4 لڑکیوں کو بھی تیر لگے ہیں
تو زخمیوں کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ لڑکیوں نے سب کے جوش اور جذبے میں آگ بھر دی تھی۔ اسی مقام پر منجنیقیں نصب کرنے کے لیے مہندسوں کا ایک اور جیش آگے بڑھا۔ تیر اندازی تیز کر دی گئی، منجنیقیں نصب ہو گئیں، ان سے وزنی پتھر اور آگ کے گولے پھینکے جانے لگے جو دیوار پر بھی گرتے تھے اور اندر بھی۔ دروازہ ایک بار پھر کھلا اور نائٹوں کے گھوڑے منجنیقوں کی طرف ہوا کی رفتار سے آئے تو ان کے پہلو سے مسلمان سوار ان پر ٹوٹ پڑے اور عقب سے مزید مسلمان سوار ان کی واپسی کا راستہ روکنے کو آ گئے۔ مسلمانوں نے نائٹوں کے گھوڑوں کو برچھیوں اور تلواروں سے زخمی کرنا شروع کر دیا۔ نائٹوں کی ذرا بختر انہیں محفوظ رکھے ہوئے تھی۔ گھوڑوں کے ساتھ نائٹ بھی گرنے لگے۔ زمین پر انہیں گھائل کرنا اتنا مشکل نہ تھا مگر وہ تجربہ کار لڑاکا سوار تھے، سب کو نہ گرایا جا سکا۔ اس کے بجائے وہ کئی ایک مسلمان سواروں کو گرا گئے۔ وہ واپس ہوئے تو مسلمان سواروں نے انہیں روکنے کی کوشش کی مگر جو نائٹ گھوڑوں کی پیٹھوں پر رہے وہ اندر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ برج داؤد کے سامنے اس طرح کے جو معرکے لڑے گئے وہ رفتار، شدت، خونریزی اور دونوں طرف کی شجاعت کے لحاظ سے بے مثال مانے جاتے ہیں۔ دونوں فوجوں کے عزم اور جذبے کی پختگی کا اندازہ ان معرکوں سے ہوتا تھا۔ مورخ بیان کرتے ہیں کہ بیت المقدس نے دونوں فوجوں پر جنون کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ وہ صلیبی سوار جو زخمی ہوئے اور باہر ہی گر پڑے وہ اس لحاظ سے بدقسمت تھے کہ انہیں اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ ستمبر کی گرمی اور دوپہر کا سورج انہیں ذرا بختر میں جلا جلا کر مار رہا تھا۔ ان کے مقابلے میں مسلمان زخمیوں کو لڑکیاں فوراً اٹھا لے جاتیں، انہیں پانی پلاتی، ان کے منہ سر دھوتی، ان کے کپڑے تبدیل کرتی اور ان میں کچھ لڑکیاں مشکیزیں اٹھائی چٹانوں میں کہیں سے پانی لا رہی تھیں۔ دیوار کی دیگر اطراف سے بھی پتھر اور آتش گیر سیال کی ہنڈیاں پھینکی جا رہی تھیں۔ باہر کہیں کہیں زمین بلند تھی، وہاں سے پتھر اور ہانڈیاں آتش گیر گولے دیوار کے اوپر سے دور اندر چلے جاتے تھے۔ ان کے پیچھے فلیتے والے تیر بھی چلتے جاتے تھے۔ انہوں نے شہر میں کئی جگہوں پر آگ لگا دی، دھواں باہر سے نظر آ رہا تھا۔ صلیبی فوج جو پہلے سے شہر میں اندر موجود تھی اس کا مورال مضبوط تھا۔ دوسرے علاقوں سے جو فوجی بھاگ کر آئے تھے ان میں ایسے بھی تھے جو اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے حوصلہ مند اور جوشیلے تھے اور ان میں ایسے بھی تھے جن پر دہشت طاری تھی۔ یہ سب جم کر مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کے جوش و خروش سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کو پسپا کر دیں گے۔ ایک اور دروازے سے بھی سوار باہر جا کر محاصرے پر حملہ کرنے لگے تھے مگر شہریوں کی کیفیت فوجیوں سے مختلف تھی۔ شہریوں میں اقرا اور اسکلان وغیرہ سے آئے ہوئے پناہ گزین عیسائی بھی تھے۔ وہ تو سراپا دہشت بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے سارے شہر میں دہشت پھیلا رکھی تھی۔ ان کے سامنے سلطان ایوبی کی فوج نے کئی بستیاں سلطان کے حکم سے نظر آتش کی تھیں۔ بیت المقدس کے تمام گرجوں کے گھنٹے مسلسل بج رہے تھے، دن اور رات ایک ہو گئے تھے۔ عیسائی گرجوں میں ہجوم کیے ہوئے تھے اور پادریوں کے ساتھ آواز ملا کر بلند آواز سے دعائیہ گیت گا رہے تھے۔ شہر کے باہر سلطان ایوبی کی فوج کے نعرے شہر کے اندر یوں سنائی دیتے تھے جیسے گھٹائیں گرجتی آ رہی ہوں۔ شہر میں جلتے شعلے عیسائیوں کا دم خم ختم کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی کے جو جاسوس شہر میں عیسائیوں کے بیس میں موجود تھے وہ اس طرح نفسیاتی حملے کر رہے تھے کہ دہشت ناک افواہیں پھیلا رہے تھے۔ ایک افواہ یہ پھیلائی گئی کہ سلطان ایوبی بیت المقدس پر قبضہ نہیں کرے گا بلکہ شہر کو تباہ و برباد کر کے تمام عیسائیوں کو قتل کر دے گا اور ان کی جوان لڑکیوں کو اور تمام مسلمان آبادی کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔
دہشت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ سب کو معلوم تھا کہ صلیب الصلوبوت سلطان ایوبی کے قبضے میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح عیسائیوں سے ناراض ہے۔ اس دور کے مفکروں کی جو تحریریں ملتی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں کو اپنے وہ گناہ خوفزدہ کر رہے تھے جن کا تختہ مشق انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کو بنایا تھا۔ اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، بچوں کو برچھیوں پر اٹھا کر کہے لگائے اور مسلمان خواتین کی بے حرمتی کی تھی، مسجدوں اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی تھی، اور 90 برسوں سے مسلمان ان کے وحشیانہ سلوک اور بربریت کا مسلسل شکار ہو رہے تھے۔ عیسائیوں نے اپنے عقیدے کے مطابق گرجوں میں جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا شروع کر دیا۔ موجودہ صدی کا ایک امریکی تاریخ دان اینتھونی ویسٹ بہت سے مورخوں کے حوالے سے لکھتا ہے کہ بیت المقدس کے عیسائی محاصرے میں اس قدر دہشت زدہ ہو گئے تھے کہ بہت سے عیسائی گلیوں میں نکل آئے۔ ان میں سے بعض سینہ کوبی کرنے لگے اور بعض اپنے آپ کو کوڑے مارنے لگے۔ یہ خدا سے گناہ بخشوانے کا ایک طریقہ تھا۔ جو عیسائی لڑکیاں جوان تھیں ان کی ماؤں نے ان کے سروں کے بال بالکل صاف کر دیے اور انہیں پانی میں غوطے دینے لگیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اس طرح یہ لڑکیاں بے آبرو ہونے سے بچ جائیں گی۔ پادریوں نے بہت کوشش کی کہ لوگوں کو اس خوف اور دہشت سے نجات دلائے، مگر ان کے وعظ بے اثر ہو گئے تھے۔ مسلمان آبادی کی کیفیت کچھ اور تھی۔ 3000 سے زیادہ مسلمان مرد، عورتیں اور بچے قید میں تھے۔ گھروں میں جو مسلمان تھے وہ نظر بندی کی زندگی گزار رہے تھے۔ عیسائیوں کے ڈر سے کسی مسجد میں نہیں جاتے تھے۔ تمام مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ سلطان ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا ہے۔ انہوں نے عیسائیوں کی خوفزدگی اور بزدلی کے مظاہرے دیکھے تو کئی ایک جوشیلے مسلمان جوانوں نے چھتوں پر چڑھ کر آذانیں دینی شروع کر دیں۔ قید میں جو مسلمان تھے انہوں نے بلند آواز سے آیات قرآنی اور درود شریف کا ورد شروع کر دیا۔ عورتیں گھروں میں تھیں یا قید میں، انہوں نے اللہ کے حضور آہوازاری اور حمد و ثنا شروع کر دی۔ عیسائی انہیں دیکھتے رہے مگر چپ رہے، کیونکہ وہ پہلے ہی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں پر جو وحشیانہ اور غیر انسانی ظلم و تشدد کیا ہے انہیں اس کی سزا مل رہی ہے۔ وہ آنے والی سزا کے تصور سے کانپ رہے تھے، اس لیے اب وہ مسلمانوں کو اذان اور ورد وظیفے سے روکنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کا یہ رویہ دیکھا تو جواز سال مسلمان گلی گلی چلانے لگے، امام مہدی آ گیا ہے، ہمارا نجات دہندہ آ گیا ہے، شہر کی دیواروں کے اوپر سے آ رہا ہے، دروازے توڑ کر آ رہا ہے۔ شہر کے اندر حق اور باطل کی گرجوں کے گھنٹوں اور اذانوں کی معرکہ آرائی تھی۔ باہر گھوڑوں، تلواروں، برچھیوں اور تیروں کے معرکے لڑے جا رہے تھے۔ جوں جوں گرجوں میں دعائیا گیت بلند ہوتے جا رہے تھے، تلاوت قرآن پاک بھی بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھی۔ ننھے ننھے بچے بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے، مگر باہر سلطان صلاح الدین ایوبی کو ابھی تک کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں سے دیوار میں شگاف ڈلوا سکتا یا سرنگ کھدوا سکتا۔ دیوار کے اوپر سے تیر موسلادھار بارش کی مانند آ رہے تھے۔ مسلمان مہندسوں اور پتھر لانے والے سپاہیوں کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ زراپوش نائٹ ابھی تک باہر نکل کر حملے کر رہے تھے اور انتہائی خونریز معرکے لڑے جا رہے تھے۔ 40 میل دور بحیرہ روم میں الفارس بیدرین کے 6 جہاز پھیلے ہوئے گشت کر رہے تھے تاکہ ٹائر میں صلیبیوں کا جو بحری بیڑا ہے وہ فوج اور سامان لے کر ادھر نہ آ سکے۔ دونوں لڑکیاں اس جہاز میں تھیں مگر اسے اب لڑکیوں کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہیں ملتی تھی۔ سلطان ایوبی اور رئیس البحرین المحسن نے اسے بڑی نازک ذمہ داری سونپی تھی۔ کبھی کبھی وہ خود مستول کے اوپر بنی ہوئی مچان پر چڑھ جاتا
اور سمندر کی وسعت کو گہری نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ دوسرے جہازوں میں بھی جاتا رہتا تاکہ ہر جہاز کا عملہ اپنے فرائض سے غافل نہ ہو جائے۔ اس کے جہاز میں اس کا نائب رؤف کورت فلوری سے ملتا رہتا تھا، جو بہت حد تک چوری چھپے کی ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ حسن بن عبداللہ کا بھیجا ہوا جاسوس دونوں کو دیکھتا اور ان پر گہری نظر رکھتا تھا۔ مصر کا بحری بیڑا بحیرہ روم میں دور دور تک گشت کرتا تھا، کیونکہ خطرہ تھا کہ یورپ خصوصاً انگلستان سے بیت المقدس کو بچانے کے لیے مدد آئے گی۔ سلطان ایوبی کی طوفانی پیش قدمی اور صلیبیوں کے ہر قلعے اور شہر پر یلغار دیکھی تو انہوں نے جرمنی کے شہنشاہ فیڈرک اور انگلستان کے بادشاہ رچرڈ کو ان الفاظ کے پیغام بھیج دیے تھے کہ عرب سے صلیب اکھڑ رہی ہے اور بیت المقدس کو بچانا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ان پیغامات کا لب لباب یہ تھا کہ آؤ اور ہمیں بچاؤ۔ سلطان ایوبی کی توقع یہی تھی کہ بیت المقدس کی جنگ بحیرہ روم میں بھی لڑی جائے گی، جو بڑی خوفناک جنگ ہوگی، مگر جرمنی اور انگلستان سے کسی حرکت کی کوئی اطلاع نہیں آ رہی تھی۔ شکست خوردہ صلیبیوں کا بحری بیڑا ٹائر کی بندرگاہ میں دبکا ہوا تھا، تاہم سلطان ایوبی کا رئیس البحر دشمن کی بحریہ کی اس خاموشی کو کسی خطرے کا پیش خیمہ سمجھ رہا تھا، اس لیے پوری طرح چوکنا تھا۔ محاصرے کی چوتھی رات تھی، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ صلیبی نائٹوں اور دیگر سواروں نے باہر بار بار آ کر بڑے ہی دلیرانہ حملے کیے اور جانوں کی قربانی دی تھی۔